قرآن پڑھنے کے 3 غلط طریقے۔ اس طرح قرآن پڑھنے پر اجر و ثواب تو دور کی بات بلکہ الٹا گناہ ملتا ہے۔ اس طرح قرآن پڑھنے والوں پر قرآن خود لعنت کرتا ہے۔ قرآن پڑھنے کا پہلا غلط طریقہ یہ ہے۔ محترم ناظرین، رمضان کا مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا اور مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ عام دنوں میں کچھ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کر پاتے ہیں اور کچھ مصروفیات کی وجہ سے باقاعدگی نہیں رکھ پاتے، لیکن جیسے ہی ماہ رمضان کی رحمتوں کی برسات شروع ہوتی ہے تو ہر دل میں ایک نئی کیفیت جاگ اٹھتی ہے۔ جو شخص پورا سال تلاوت میں سستی کرتا رہا ہو، وہ بھی اس بابرکت مہینے میں قرآن پاک ضرور کھولتا ہے۔ زیادہ نہ صحیح تو کم از کم چند آیات ہی صحیح، لیکن تلاوت کا شوق اور جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جیسا کہ قرآن مجید خود اپنی عظمت بیان کرتا ہے اور جس کے پڑھنے پر بے شمار اجر و ثواب کی بشارتیں ملتی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے کہ ہر حرف پر نیکی عطا کی جاتی ہے اور نیکی کئی گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ اس لیے رمضان میں تلاوت کا ماحول مساجد، گھروں اور محفلوں میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ لیکن ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا صرف پڑھ لینا کافی ہے؟ کیا ہر انداز میں کی گئی تلاوت یکساں اجر کا باعث بنتی ہے؟ بہت سے لوگ نیک نیتی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، ختم قرآن کی نیت کرتے ہیں اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھانا چاہتے ہیں، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پڑھنے کے 3 ایسے غلط طریقے بھی ہیں کہ اگر اس انداز سے تلاوت کی جائے تو بجائے ثواب کے الٹا گناہ ملنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ بات سن کر انسان چونک جاتا ہے، کیونکہ نیت تو اجر کمانے کی ہوتی ہے، مگر طریقہ اگر درست نہ ہو تو نتیجہ مختلف ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم تلاوت قرآن کے بارے میں سنجیدگی سے غور کریں، اپنے انداز کا جائزہ لیں اور یہ جانیں کہ کہیں ہم لا علمی میں کوئی ایسی غلطی تو نہیں کر رہے جو ہمارے اجر کو متاثر کر دے۔ قرآن پڑھنے کا پہلا غلط طریقہ۔ یہ قرآن پڑھنے کا ایسا خطرناک طریقہ ہے کہ بجائے ثواب کے الٹا گناہ ملنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ نیکیاں سمیٹ رہا ہے، جبکہ ممکن ہے وہ اپنی زبان سے کلام الہی کی بے ادبی کر بیٹھے۔ جس کتاب کو قرآن مجید کہا جاتا ہے، جس کا ہر حرف نور ہے، اگر اسی کے الفاظ کو بگاڑ دیا جائے تو سوچئے معاملہ کتنا سنگین ہو جاتا ہے۔ قرآن رحمت ہے، ہدایت ہے، شفا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے اس کے حق کے ساتھ پڑھا جائے، نہ کہ ایسے انداز میں جس میں الفاظ اپنی اصل صورت کھو دیں۔ اب ذرا اس غلطی کو پہچانیے۔ پہلا غلط طریقہ یہ ہے کہ تلاوت کو دوڑ بنا دیا جائے۔ زبان ایسی رفتار سے چل رہی ہو جیسے کوئی مقابلہ ہو، مقصد صرف یہ ہو کہ 10 منٹ میں سپارہ مکمل ہو جائے، چاہے حروف کچلے جائیں یا مخارج بگڑ جائیں۔ الفاظ صاف ادا ہونے کے بجائے چبائے جا رہے ہوں، حروف ایک دوسرے میں گم ہو رہے ہوں، نہ وقف کا لحاظ نہ تجوید کی پرواہ۔ دیکھنے والا حیران ہو کہ یہ تلاوت ہے یا الفاظ کی بارش جس میں کوئی حرف واضح نہیں۔ کچھ لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ آج اتنے پارے پڑھ لیے، اتنے ختم کر لیے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا واقعی پڑھا یا صرف صفحات تیزی سے پلٹ دیے؟ قرآن رفتار کا نہیں، وقار کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس کے ہر حرف پر اجر کی بشارت ہے، مگر وہ اجر تب ہے جب حرف اپنی صحیح صورت میں ادا ہوں۔ اگر المستقیم کی ادائیگی بگڑ جائے، اگر الرحمن کے حروف صحیح ادا نہ نکلیں، تو کیا ہم نے وہی پڑھا جو نازل ہوا تھا؟ تیزی میں پڑھی جانے والی ایسی تلاوت انسان کو دھوکے میں رکھتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا، حالانکہ ممکن ہے اس نے الفاظ کو مسخ کر کے اپنے لیے جواب دہی بڑھا لی۔ قرآن کو جلدی میں نمٹانا نہیں، سنبھال کر پڑھنا ہے، ٹھہر کر، سمجھ کر، ہر حرف کو اس کا حق دے کر، کیونکہ جب کلام الہی کو جلد بازی کی نظر کیا جاتا ہے تو یہ صرف رفتار نہیں بڑھتی، خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ دوسرا غلط طریقہ، یہ قرآن پڑھنے کا ایسا طریقہ ہے جس میں بجائے ثواب کے الٹا گناہ ملنے کا خطرہ ہوتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ عبادت میں مشغول ہے، حالانکہ ممکن ہے وہ کلام الہی کا حق ادا ہی نہ کر رہا ہو۔ قرآن مجید محض الفاظ کا مجموعہ نہیں، یہ رب کائنات کا کلام ہے۔ اسے اس انداز میں پڑھنا کہ نہ خود سمجھ آئے نہ حروف کی پہچان ہو، یہ غفلت عبادت کو بے روح بنا دیتی ہے۔
تلاوت صرف ہونٹوں کی حرکت کا نام نہیں، یہ شعور، توجہ اور واضح ادائیگی کا تقاضا کرتی ہے۔ اب اس دوسری سنگین غلطی کو سمجھیے۔ بعض لوگ قرآن ایسی دھیمی، مبہم اور بن بناہٹ والی آواز میں پڑھتے ہیں کہ گویا الفاظ ہوا میں تحلیل ہو رہے ہوں، نہ حروف نمایاں، نہ مخارج واضح، نہ سننے والا سمجھ سکے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ کبھی آواز اتنی مدھم کہ خود کاری کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ کون سا لفظ ادا کیا، کہاں وقف کیا اور کیا معنی نکلے۔ یہ انداز تلاوت نہیں بلکہ الفاظ کو بے جان کر دینے کے مترادف ہے۔ قرآن کا ہر حرف ادا کرنے کا حکم ہے۔ جب زبان سے لفظ نکلیں تو واضح نکلے، حروف اپنی اصل صورت میں سنائی دیں۔ اگر الحمدللہ ایسے پڑھا جائے کہ ہے اور دال کی پہچان ہی نہ رہے، اگر رب العالمین کی ادائیگی دھندلی ہو جائے، تو کیا وہی تلاوت ہے جس پر اجر کی بشارت ہے؟ عبادت میں سستی اور لاپرواہی دل کی کیفیت کو ظاہر کرتی ہے۔ بن بناہٹ دراصل عدم توجہ کی علامت ہے۔ بعض اوقات انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ آہستہ پڑھنا زیادہ خشوع ہے، حالانکہ خشوع کا مطلب یہ نہیں کہ الفاظ ہی گم ہو جائیں۔ درست بات یہ ہے کہ آواز اتنی ہو کہ خود سن سکے، حروف واضح ادا ہوں اور دل و زبان ہم آہنگ ہوں۔ اگر ادائیگی ہی غیر واضح ہو تو نہ تجوید قائم رہتی ہے، نہ تلاوت کا حق ادا ہوتا ہے۔ قرآن کو اس انداز میں پڑھنا چاہیے کہ ہر لفظ دل میں اترے اور زبان سے نکھر کر نکلے، کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے جو ثواب کا ذریعہ بنتا ہے، نہ کہ محرومی کا سبب۔ تیسرا غلط طریقہ، یہ قرآن پڑھنے کا ایسا نازک اور خطرناک طریقہ ہے کہ بجائے ثواب کے الٹا گناہ ملنے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے، اور انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ختم قرآن کر رہا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ تلاوت کے بنیادی تقاضے ہی پورے نہیں کر رہا۔ قرآن مجید کو صرف دیکھ لینا اور پڑھ لینا ایک جیسی بات نہیں۔ کلام الہی زبان سے ادا کرنے کے لیے نازل ہوا ہے تاکہ حروف نکلیں، آواز بنے اور دل پر اثر کرے۔ اگر زبان خاموش ہو اور صرف آنکھیں چل رہی ہوں تو یہ کیسی تلاوت ہے؟ قرآن پڑھنے کا تیسرا غلط طریقہ یہ ہے کہ انسان قرآن کھول کر بیٹھا ہے، نظریں سطور پر دوڑ رہی ہیں مگر ہونٹ ساکت ہیں، زبان خاموش ہے، کوئی حرف ادا نہیں ہو رہا۔ بعض لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ آج میں نے اتنے پارے پڑھ لیے، حالانکہ حقیقت میں انہوں نے صرف صفحات دیکھے ہوتے ہیں۔ نہ آواز نکلی، نہ حروف کی ادائیگی ہوئی، نہ مخارج ادا ہوئے۔ اس انداز میں ختم قرآن کا دعویٰ کرنا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ قرآن کے ہر حرف پر اجر کی بشارت اس وقت ہے جب وہ حرف پڑھا جائے، زبان سے ادا کیا جائے۔ دیکھنے، چھونے اور صرف آنکھوں سے گزار لینے کا اپنا اجر ہو سکتا ہے، لیکن تلاوت کا اجر اس وقت ملتا ہے جب لفظ ادا ہو۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف آنکھوں سے گزر جائے اور زبان خاموش رہے تو کیا وہ حقیقی تلاوت ہے؟ عبادت کا حسن یہ ہے کہ جسم کے اعضاء شریک ہوں، زبان حرکت کرے اور دل متوجہ ہو۔ خاموش نظریں پھیرتے رہنا تلاوت کا قائم مقام نہیں بن سکتا۔ قرآن کو اس طرح پڑھنا چاہیے کہ ہونٹ حرکت کریں، الفاظ واضح نکلیں اور انسان خود سن سکے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، ورنہ اندیشہ یہی ہے کہ ہم سمجھے نیکیاں جمع ہو رہی ہیں مگر اصل میں ہم تلاوت کے اجر سے محروم رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین، قرآن پڑھنا محض ایک مذہبی عمل نہیں بلکہ روح کی غذا، دل کی روشنی اور زندگی کی سمت متعین کرنے والا عمل ہے۔ جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو زمین پر ہدایت بن کر اترا تاکہ بھٹکے ہوئے راستہ پائیں، گمراہ سیدھے ہوں اور بے چین دلوں کو سکون نصیب ہو۔ عام دنوں میں قرآن پڑھنے کا اپنا مقام اور اجر ہے، ہر حرف پر نیکی کی بشارت ہے۔ یہ آیت دل کے اندھیرے کو چیرنے والی روشنی ہے، لیکن جب یہی قرآن ماہ رمضان میں پڑھا جاتا ہے تو اس کی کیفیت اور اس کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، کیونکہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کی بارش ہوتی ہے اور نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایسے میں جو شخص قرآن کو کھولتا ہے، آیات کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہے، تدبر کے ساتھ معنی پر غور کرتا ہے، وہ صرف الفاظ نہیں پڑھ رہا ہوتا بلکہ اپنے دل کو زندہ کر رہا ہوتا ہے۔ رمضان میں قرآن کی تلاوت کا منظر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔
مساجد میں، گھروں میں، سحری کے وقت، افطار کے بعد ہر جگہ کلام الہی کی آواز سنائی دیتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم صرف پڑھ رہے ہیں یا سمجھ کر، سوچ کر، دل میں اتار کر پڑھ رہے ہیں؟ قرآن کو آرام کے ساتھ پڑھنا، ہر حرف کو اس کا حق دینا، وقف اور تجوید کا خیال رکھنا، یہی اصل تلاوت ہے۔ جلد بازی میں پارے مکمل کر لینا اصل مقصد نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آیت دل پر اثر کرے، آنکھیں نم ہوں، زندگی بدلنے کا عزم پیدا ہو۔ اگر ہم قرآن کو صرف ثواب کی گنتی کے لیے پڑھیں اور اس کے پیغام کو نظر انداز کر دیں تو ہم اس کی روح سے محروم رہ جائیں گے۔ ہمیں قرآن کے ثواب کو حاصل کرنا ہے، نہ کہ ایسی غفلت میں پڑھ کر اپنے لیے محرومی کا سبب بنانا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے ساتھ ادب، سکون اور توجہ کا رویہ اختیار کرنا ہی بندگی کا تقاضا ہے۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان میں قرآن پڑھنے کا ثواب عام دنوں کی تلاوت سے کہیں بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور قرآن کی ہر آیت کی تاثیر دل اور روح پر زیادہ گہری ہوتی ہے۔ جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، ہر لفظ کو غور سے ادا کرتے ہیں، ہر آیت کے معنی پر تدبر کرتے ہیں، تو یہ عمل نہ صرف ہماری روحانی تربیت کرتا ہے بلکہ ہمارے دن اور رات کی زندگی میں روشنی کا سبب بھی بنتا ہے۔ قرآن ہی ہمارا رہنما ہے، ہماری دین اور دنیا دونوں میں رہنمائی کرنے والا، ہماری قبر میں عذاب سے نجات دینے والا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون، رحمت اور ہدایت قائم ہو تو ہمیں قرآن کے ساتھ جینا ہوگا، اسے اپنانا ہوگا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا اور ہر لفظ کو دل میں اتار کر زندگی میں نافذ کرنا ہوگا۔ تلاوت کے دوران آرام کے ساتھ پڑھنا، ہر لفظ کی ادائیگی پر توجہ دینا اور دل میں اس کے اثرات محسوس کرنا انسان کو نہ صرف روحانی طور پر مضبوط بناتا ہے بلکہ ہر عمل میں اس کے اعمال کی درست سمت کا تعین کرتا ہے۔ قرآن پڑھنے کا یہ حقیقی ثواب ہے کہ وہ دلوں کو صاف کرتا ہے، زندگی میں نظم اور حکمت پیدا کرتا ہے اور ہر مصیبت میں انسان کو صبر اور حوصلہ عطا کرتا ہے۔ رمضان میں یہ ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں پر رحمت کی بارش برساتے ہیں اور ہر نیکی کو بڑھا چڑھا کر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو صرف ایک رسم سمجھ کر نہ پڑھیں، نہ جلد بازی میں پارہ مکمل کرنے کے لیے، بلکہ سکون اور تدبر کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہر لفظ ہمارے دل میں اترے اور ہماری زندگی کی رہنمائی کرے۔ قرآن کا حقیقی لطف اور اجر اسی وقت ملتا ہے جب اسے دل کی توجہ، زبان کی صحیح ادائیگی اور تدبر کے ساتھ پڑھا جائے۔ یہی طریقہ ہے جس سے ہم رمضان میں قرآن کی برکتیں اور رحمتیں حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے دین اور دنیا اور آخرت میں نجات اور کامیابی کی راہیں ہموار کر سکتے ہیں۔ قرآن کے بغیر زندگی اندھیری ہے اور رمضان میں اس کی تلاوت کے صحیح انداز سے پڑھنا انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا روزہ آپ کی ڈھال بنے اور ہر عمل آپ کے لیے قبولیت کا سبب ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت آپ کے لیے روشنی اور رہنمائی کا ذریعہ بنے، تو ضروری ہے کہ قرآن کو صحیح انداز سے پڑھا جائے۔ قرآن صرف زبان سے الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو دلوں کو روشن کرتا ہے، زندگی کو سنوارنے کی طاقت رکھتا ہے اور انسان کو دین و دنیا میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اس کی تاثیر اور اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، لیکن یہ اجر تبھی ملتا ہے جب ہم قرآن کو سمجھ کر غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، نہ کہ صرف صفحات پلٹنے یا جلدی میں تلاوت کرنے کے لیے۔ قرآن کی تلاوت میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے اصل مخارج اور ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے۔ الفاظ کی صحیح ادائیگی، حروف کی وضاحت اور وقف و ابتدا کا خیال رکھنا عبادت کا حسن ہے۔ جب ہم قرآن کو آرام کے ساتھ ہر لفظ پر غور کرتے ہوئے پڑھتے ہیں تو یہ نہ صرف ہماری روح کو سکون دیتا ہے بلکہ ہمارے اعمال میں بھی روشنی اور ترتیب پیدا کرتا ہے۔ اس طرح کی تلاوت ہمارے دلوں کو اللہ کے قریب کرتی ہے، ہمیں گناہوں سے بچاتی ہے اور ہماری نیتوں کو خالص بناتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے دین، دنیا، قبر اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے
تو ضروری ہے کہ ہم اسے اپنی زندگی میں اپنائیں۔ قرآن کو صرف سنتے یا دیکھتے رہنا کافی نہیں، زبان سے ادا کرنا، دل میں اتارنا اور اس کے معنی پر تدبر کرنا لازم ہے۔ صحیح طریقے سے کی جانے والی تلاوت ہمارے لیے ثواب کا خزانہ کھول دیتی ہے اور ہماری روحانی ترقی میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے رمضان میں قرآن کی تلاوت کو ایک عبادت، ایک فرصت اور اپنی روح کی غذا سمجھ کر پڑھیں، تاکہ حرف حرف آپ کے لیے اجر و رحمت کا سبب بنے۔